کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان کے ماہنامے آہنگ کے شمارہ اکتوبر 2000 سے ضمیر علی بدایونی کی ایک تحریر منتخب کی گئی ہے۔ ضمیر علی بدایونی نے قمر جمیل صاحب کی وفات پر ریڈیو پاکستان کے حوالے سے یادداشتوں پر مشتمل یہ تحریر عظیم سرور کے کہنے پر تحریر کی۔ سماعت فرمائیے ضمیر علی بدایونی کی تحریر، جو کہ ریڈیو پاکستان کے ماہنامے آہنگ میں شائع ہوئی۔ آواز کی دنیا میں قمر جمیل کے عنوان سے آہنگ کے شمارہ نمبر اکتوبر 2000 میں شائع کی گئی۔ قمر جمیل اردو ادب کا ایک معتبر نام ہے۔ وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے اور ریڈیو پروڈیوسر کی حیثیت سے انہوں نے ادبی پروگراموں کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر ڈرامے بھی پروڈیوس کیے۔ قمر جمیل کے ہم عصر ساتھی ضمیر علی بدایونی ان کے بارے میں اپنی ایک تحریر آہنگ میں پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے آواز کی دنیا میں قمر جمیل، تحریر ضمیر علی، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ریڈیو سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ صدر میں کافی ہاؤس کیفیٹیریا یا زیلن کافی ہاؤس میں ضرور جاتے تھے، جہاں حفیظ ہوشیار پوری، عزیز حامد مدنی، ریاض فرشوری، اطہر نفیس، کبھی کبھی ضیاء جالندری، حمید نسیم، صادق مدہوش اور دوسرے ممتاز لکھنے والے موجود ہوتے تھے۔ معاصر ادب سے لے کر فنون اور سیاست پر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ ادبی نوک جھونک کے علاوہ فلسفیانہ موضوعات، خاص طور پر البرٹ کامیو، سارتر، کافکا اور اورینل ٹی ایس پر گرما گرم بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن زیلن کافی ہاؤس میں حامد عزیز مدنی صاحب کافی پی رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں گوئٹے کی نظموں کا ایک ترجمہ تھا۔ ایک نظم کے بارے میں قمر جمیل سے کہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ قمر جمیل صاحب کو کچھ غلط فہمی ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت اس کا تیزی سے ترجمہ کر کے مدنی صاحب کو حیران کر دیا۔ مدنی صاحب کہنے لگے، میرا مقصد تمہارا امتحان لینا نہیں تھا، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی اس کا باقاعدہ اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرے۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی ہاؤس سے نکل کر سلیم احمد کے گھر جہانگیر روڈ پہنچے۔ وہاں عسکری صاحب کے مضمون پر کافی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ سلیم احمد قمر جمیل صاحب سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے۔ جب ان کی کتاب خواب نما شائع ہوئی تو سلیم احمد نے ایک نہایت اہم اور خوبصورت مضمون خواب نما کے خواب لکھا، جو ادب لطیف میں شائع ہوا۔ ریڈیو کے جشن تمثیل میں شمع پرویز کا ڈرامہ سرد آگ قمر جمیل صاحب نے پیش کیا۔ سامعین اور جج صاحبان نے اس ڈرامے کو بہترین پیشکش قرار دیا۔ اس جشن تمثیل میں آغا ناصر، حمید زماں، ذاکر حسین، خالد لطیف، عبد الماجد اور دوسرے ڈرامہ پروڈیوسر اور صف اول کی آوازیں شریک تھیں۔ طلعت حسین بھی اس جشن تمثیل میں اپنی نمایاں کارکردگی کی بنا پر ریڈیو کے ایک مقبول اور ممتاز صداکار کے طور پر ابھرے۔ اس زمانے میں بزم طلبہ اور اس کے جشن بھی ہوا کرتے تھے۔ ریڈیو کی ادبی و فنی اہمیت کا یہ حال تھا کہ نصیر طرابی، جو خود ایک ممتاز شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ جتنا ادب میں نے ریڈیو سے سیکھا، اتنا تو یونیورسٹی میں بھی نہیں سیکھا۔ قمر جمیل نے ریڈیو میں ہر نوعیت کے پروگرام پیش کیے، پینٹنگ بھی کی، نثری نظم کی تحریک بھی چلائی، مشہور ڈرامے بھی ترجمے کیے، 2 شعری مجموعے بھی ان کے شائع ہوئے، رسالے بھی نکالے، اخباروں میں ادبی کالم بھی لکھے، سنجیدہ اور اہم موضوعات پر فکر انگیز مضامین بھی تحریر کیے۔ نئی ادبی تھیوری کے مختلف پہلوؤں کو روشناس کرانے میں ان کے ادبی رسالے دریافت نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ علامت پسندی، سمبولزم، وجودیت، ساختیات، پس ساختیات اور ما بعد جدیدیت پر خود بھی اداریہ تحریر کیے اور برصغیر
ہند و پاک کے اہم نقادوں کے مضامین بھی شائع کیے۔ تخلیقی ادب کی اشاعت کے سلسلے میں ان کا معیار اس قدر سخت اور بلند تھا کہ غیر معیاری تحریریں اس میں کبھی شامل نہیں کی۔ اس سلسلے میں وہ ہر قسم کے دباؤ کو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور قابل قدر ادب کو شائع کرنے میں بڑے فراخ دل واقع ہوئے تھے۔ اس میں عہدے اور سماجی رتبے سے کبھی مروب نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان اقدار کے سچے عاشق تھے جو تخلیقی ادب کو وجود میں لاتی ہے اور ہر طرح کے تعصب سے بالا تر تھے۔ سخن فہمی اور قدر شناسی کا یہ عالم تھا کہ ایک اچھا شعر، کہانی یا تنقیدی مضمون کا ان کے رسالے میں شائع ہونا یقینی تھا، اور غیر معیاری ادبی کاوشوں کو کبھی شائع نہیں کیا۔ ریڈیو کے ایک سابق افسر نے برٹنلس کا مضمون ترجمہ کر کے قمر جمیل صاحب کو بغرض اشاعت ارسال کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ تحریر رسالے کے معیار کے مطابق نہیں۔ ریڈیو میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ غیر معیاری تحریروں کو کبھی شامل نشریات نہیں کیا۔ نئے لکھنے والوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، لیکن ان کے تخلیقی شعور کی تربیت اور رہنمائی سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں ریڈیو کی اعلیٰ اقدار کے نمائندہ تھے۔ موجودہ دور میں ہر شعبہ زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ریڈیو بھی نئے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے انداز نشریات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خوب سے خوب تر کی جستجو جاری رہنی چاہیے، لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ ریڈیو وہ واحد ادارہ ہے جس نے اپنے تہذیبی ورثے کو محفوظ کیا ہے اور نئی اقدار کو بھی گلے لگایا ہے۔ نئی اور پرانی قدروں کے امتزاج سے ہم ایک نیا نشریاتی ماحول تخلیق کر سکتے ہیں۔ نئی قدریں نئے عہد کے نئے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں، اور اعلیٰ اور پرانی اقدار ہمیں وہ تاریخی شعور عطا کر سکتی ہیں جن سے ریڈیو پاکستان عبارت ہے، جس کے اہم نمائندوں میں قمر جمیل صاحب کا بھی نام شامل ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔